Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. 3 شعبان ہے ولادت باسعادت شہزادہ عالم سید الشباب الاہل الجنہ، وہ جو قرۃ العین سیدہ ہے، وہ جو تسکین قلب رسول اللہ ہے، وہ جو کائنات کے امام کا چشم اور چراغ ہے، حسین ابن علی۔ آج اس ہستی کی ولادت کی رات ہے، عالم خوشی منا رہا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کے بارے میں کچھ کہے، کہیں کچھ کوٹ لکھا ہوا ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر بہت بڑی جگہ تھی، وہاں کسی کے لیے کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، انسان بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ فلانی جگہ روڈ پر دیکھیں، فلانے ایئرپورٹ پر دیکھیں، فلانی بلڈنگ پر دیکھیں، لیکن جس کے لیے عرش پر لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو آپ اور ہم شاید تصور ہی بھی نہ کر پائیں کہ کمال کتنا بڑا کمال ہے۔ تو بہرحال خوش ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، خوش ہوں، خوش چہرے کو بھی ہونا چاہیے اور قلب میں بھی خوشی ضروری ہے، اور یہ خوشی عرش پر تب پہنچتی ہے جب آپ صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میرے چھٹے امام سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار، جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرچ کیا اسے اس سے زیادہ لوٹا دے، جس نے اس زیارت پر اذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر، پروردگار جو اپنی جتنی خواہشات لے کر اس زیارت پہ گیا اس کی زیارتوں میں اس کی خواہشات کو پوری کر۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے ہٹایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے؟ کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں ظاہر امام حسین علیہ محترم۔ تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا۔ بات آگے بڑھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے، کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ کہا کیوں نہیں چاہتے مولا؟ تو وہاں میرا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی شط الفرات پہ زیارت کی، کمن زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرفاء اس بات کو سمجھانے میں قاصر ہے کہ یعنی کیا، یعنی کربلا میں امام حسین کی زیارت یعنی عرش پہ خدا کی زیارت، یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی خدا کی زیارت کو کر سکتا ہے؟ خدا کوئی وجود ہے؟ خدا کوئی بدن ہے؟ نہیں۔ وہی میرا امام حسین خود سمجھاتے ہیں دعائے فرما کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان تو بہرحال یہ جو ایام ہیں خوشی کے، اس کی خوشی صرف ظاہری نہ ہو، اس کی خوشی ایسی ہو کہ میری روح بھی تو پرمسرت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر کہ جہاں پر وہ حسین کا آخری وارث آنے والا ہے، اس دور میں پرمسرت روحیں ہی امام کا ساتھ دیں گی،
بدن آپ جتنے اچھے کر لیں، خوشبوئیں لگا لیں، کپڑے پہن لیں، وہ اچھی بات ہے، طہارت ہے، لیکن جب تک روح طاہر نہیں ہوگی وہ اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امام نے بولا کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کی۔ عزیزان محترم، ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو جب کہا نا اپنی اولاد کو فلانی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ، ریگستان تھا، بیابان تھا، کوئی نہیں تھا دور دور تک، اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گیا۔ آپ جانتے ساری باتیں، میں بچوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل کو اور اپنے زوجہ کو چھوڑ کر آ گئے۔ 30 سال بعد گئے اللہ کے حکم سے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر پروردگار نے کہا کہ ابراہیم لوگوں کو میرے گھر کی حج کی یعنی زیارت کے لیے بولو کہ آئیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں کس کو کہوں، یہاں تو تھوڑے سے تو لوگ ہیں، ایک آدھ قبیلہ ہے۔ کہا نہیں، تم فلانے پتھر پہ چڑھے اور کر تم کہو کہ اللہ کی لائیں، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حضرت ابراہیم نے کہا، آج آپ دیکھیں اب آپ کتنے مشتاق ہیں آج حج پہ جانے کے لیے، آپ کتنے مشتاق ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح گھوم رہے ہیں۔ صفا اور مروہ میں اگر ہم صحیح نہ کریں تو ہماری عبادت اور حج قبول نہیں ہے۔ ان نشانیوں کو کہ جہاں پر بی بی نے اپنے بیٹے کی پانی کے لیے دوڑتی رہیں، پروردگار نے اسے شعار الہی قرار دے دیا کہ یہ میرا شعار ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ اب چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو، چاہے کوئی امیر ترین آدمی ہو، چاہے کوئی جتنا بڑا ہو، چاہے کوئی مزدور ہو، سب کو دوڑنا ہے تاکہ تمہارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے۔ سب کو طواف کرنا ہے، چاہے تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، سب کو ایک ہی لباس پہننا ہے۔ اپنے سارے لباس، اپنے سارے برانڈڈ کپڑے اتار کر آؤ، صرف 2 ٹکڑوں میں آؤ۔ اللہم صلی علی محمد۔ دو ٹکڑوں میں آؤ بس کپڑوں کے، تاکہ میں تمہیں تمہاری حقیقت دکھا سکوں۔ کھینچ کر ہے کسی میں مجال کے بولے میں حج کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے کپڑے پہن کے، نہیں، ہونا ہی نہیں ہے۔ کوئی بولے کہ میں نہیں کروں گا صفا و مروہ، نہیں کر سکتے۔ حتیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو جانور، وہ جو اونٹ تم لے کر آ رہے ہو، وہ شعار اللہ ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بھی حفاظت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مینا میں اسے قربان کرنا ہے۔ ایک اونٹ یا جانور کیوں شعار اللہ ہے؟ کیونکہ شعور درک سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کرو۔ اور جس میدان میں 72 اللہ کی نشانیاں جا جائیں اور قربان ہو جائیں تو اس شعار کی کتنی بڑی حفاظت کرنی ہے ہم لوگوں نے۔ عزیزان محترم، جس ایک پتھر کو پروردگار نے کہا کہ اس کو بوسہ دینا، حجر اسود، ایک کتنا ہم چومنے کے لیے، کتنا زیارت کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خدا جب چاہتا ہے تو یہی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے رسول نے یہی کہا کہ امام حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں وہ حرارت ہے جو ساری زندگی قائم رہنا چاہیے۔ یہ جو آج کروڑوں کی تعداد میں 40 حسینی پر خاک میں آلودہ، نہ اس کو بھوک کی فکر ہے، نہ وہ لباس کی فکر ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ کسی ملک سے اترا ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ میں ذریعے امام حسین تک پہنچ جاؤں۔ اور خدا، یہ ہے وہ خدا کہ تم میری امام حسین کی زیارت کرو، خدا عرش پہ تمہاری زیارت کرے گا۔ عزیزان محترم، ملائکہ طواف کر رہے ہیں امام حسین کے حرم کا۔ یہ وہ قبہ ہے کہ جس کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی امام ہادی، امام نکی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام مریض ہیں تو امام نے شخص کو بھجوایا
کہ ہمارے جد امام حسین کے قبے کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کرو جا کر. یہ کیوں ایسا ہے عزیزان محترم؟ تفکر کریں تھوڑا سا، سوچیں کیا کیا حسین نے. جس کی جگہ کی جہاں پر میرا مولا گرا، خون کے قطرے گرے، اس خاک کو خاک شفا کر دیا، خاک شفا میں بدل دیا اسے. جو خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہ میں نماز پڑھتا ہے 7 حجاب اس کے لیے کھلتے ہیں. سفر میں جاؤ تو کہا اپنے ساتھ خاک شفا رکھو، یہ تمہارے سفر میں تمہاری ضامن ہے. یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے کسی ایک ہی کے لیے؟ اسی لیے میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم سب ائمہ سفینہ تو نجات ہیں، یعنی ہم سب نجات کی کشتی ہیں، مگر حسین کی کشتی کی وسعت زیادہ ہے اور حسین کی کشتی کی سرعت بھی زیادہ ہے. سوار ہو مانگے کہ دماغ مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑے. اگر آپ نے ہم پر نگاہ نہیں کی تو ہم پر کون نگاہ کرے گا؟ اور اگر آپ نے ہمیں نہیں بچایا تو کون بچائے گا ہمیں؟ خوب ولادت ہے آج خاندان اہل بیت پر، اس مدینہ میں وہ نور اترا ہوا ہے.